السلام علیکم۔ تصویر میں موجود آدمی کی اصل بیوی کون ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں ٹرک کے بیچ میں ایک ایسا ٹائر کیوں ہوتا ہے؟ اور ان میں سے کسی رنگ کا انتخاب کریں اور اپنی شخصیت کے راز جانیں۔ ایسے ہی عقل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی فیکٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، اگر آپ نے حال ہی میں ایک بہت شاندار کتاب ختم کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ خود کو حقیقی دنیا کے ساتھ جوڑنے میں دشواری محسوس کریں۔ یہ کتابی خمار ہوتا ہے جو عموماً 2 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے آخری بار کون سی ایسی کتاب پڑھی یا فلم دیکھی جسے دیکھنے کے بعد آپ کو کافی دن اسی کتاب یا فلم کے خمار میں رہے ہوں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فیکٹ نمبر 2، دنیا کی سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی بھارت کے پاس ہے۔ بھارت کی 66% آبادی یا 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ 35 سال یا اس سے کم عمر ہیں، جبکہ بھارت کی 40% آبادی ایسی ہے جو 13 سال سے 35 سال کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں 34% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ تناسب بنگلہ دیش میں 33%، جبکہ افغانستان میں 63% کے قریب ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں وہاں کی نوجوان نسل ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، دوران پرواز سونا ایک حیران کن طور پر کافی عام بات ہے، اور دنیا کی مختلف پروازوں کو ان کی منزل کی طرف لے جانے والے پائلٹس دوران پرواز سو جاتے ہیں۔ برطانوی بین الاقوامی پرواز کے 500 پائلٹ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو حیرت انگیز طور پر 56% جہاز اڑانے والوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ دوران پرواز سو جاتے ہیں، جبکہ ان میں 29% نے یہ بھی کہا کہ جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت دوسرا پائلٹ بھی سو رہا ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، آواز کی لہروں کو سفر کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا، پانی یا لکڑی آواز کو یہ سہارا فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر موجود ہوتے ہوئے ہم آواز سن سکتے ہیں۔ لیکن خلا میں کسی بھی سہارے کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں آواز سفر نہیں کر سکتی، اس لیے خلا میں مکمل طور پر خاموشی طاری رہتی ہے۔ خلا میں ہر وقت مکمل طور پر سناٹا چھایا رہتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، جاپان میں شرح اموات بہت کم ہے، اور شرح اموات کی کمی کو مختلف عوامل سے جوڑا جاتا ہے۔ جاپان کی عوام موٹاپے کا شکار نہیں ہوتی اور ملک میں موٹاپے کی شرح نہایت کم ہے۔ وہاں سرخ گوشت کا استعمال کم جبکہ مچھلی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان میں پھلوں اور چائے کا استعمال بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ جاپان میں عمر رسیدہ افراد اپنی صحت کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ صبح کی سیر اور ورزش ان کے معمولات زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں 86,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، ہم اپنے ارد گرد روزانہ بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا پھر متعدد چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں عام سی معلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت میں متعدد چیزوں کے ساتھ کئی دلچسپی حقائق جڑے ہوتے ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ میگنولیا انتہائی قدیم ترین پودا ہے اور اس کی افزائش کا سبب کیڑے تھے، کیونکہ جب یہ پودا وجود میں آیا اس وقت مکھیوں کا وجود نہیں تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اٹلی کے بعض بینک پنیر کے بدلے بھی قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ دیوار چین کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن یہ اس دیوار کے اختتام کی تصویر ہے۔ یہ دیوار 3750 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ سنگاپور میں گھر میں رکھے ہوئے پودوں کو اضافی پانی دینے پر $200 کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافی پانی مچھروں کو دعوت دیتا ہے جو بیماری پھیلانے کے سبب بنتے ہیں۔ اسکارڈاس 17 سال تک لاروا کی حیثیت سے موجود رہتا ہے اور بالغ ہونے سے پہلے زیر زمین رہ سکتا ہے۔ برازیل کی جیلوں میں کتاب پڑھنے والے شخص کی جیل کی سزا میں 4 دن کم کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب کے بارے میں اسائنمنٹ لکھے۔ بانس ہر چند اشروں میں ایک بار کھلتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت پائیدار بھی ہے۔ اس کا استعمال کیلوں اور فٹنگ بنانے میں ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں یا نہیں، یہ دراصل گھاس کی ایک قسم ہے۔ پاپ کارن 4000 سال پرانی غذا ہے۔ نہ صرف مقامی امریکیوں نے اسے کھایا بلکہ اس کے پاپ اپ اناج کی شکل کی بدولت اسے زیورات اور خوش قسمتی بتانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، پہیلیاں آپ کی ذہانت کی سطح کو جانچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس طرح کی پہیلیاں سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہوتی ہیں، جنہیں سلجھانے میں صارفین دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے تصویر دیکھ کر اس آدمی کی اصل بیوی کو پہچاننا ہوگا، تو بتائیے اس پریشان آدمی کی بیوی کون ہے؟ یہ پہیلی آپ کی ذہانت کو جانچنے کے لیے دماغی ٹیزر یعنی دماغ کو الجھا دینے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ تصویر میں آپ 2 خواتین ریچل اور سارا کو اپنے شوہر کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔
تاہم ان دونوں خواتین میں سے صرف ایک ہی اس آدمی کی حقیقی بیوی ہے۔ یہ آسان پہیلی صارفین کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس پہیلی کو جواب دینے سے پہلے آپ کو تصویر کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جواب اتنا آسان نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ تصویر میں دی گئی شادی کی تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ اس شخص کی اصل بیوی کو پہچان سکیں گے۔ دونوں خواتین ریچل اور سارہ کی خصوصیات اور وہ خود دیکھنے میں بھی ایک جیسی لگ رہی ہیں، تاہم اگر آپ ان کے پیچھے شادی کی تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس شخص کی اصل بیوی کے دائیں ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہے، جبکہ سارہ نامی خاتون کی بائیں بازو پر ٹیٹو موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ٹرک کا شمار اہم ترین سواریوں میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ کام کرتا ہے جو دیگر سواریوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹرک باقی گاڑیوں کے لحاظ سے سائز میں بڑا، بھاری اور اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کیونکہ اس سواری میں وزن دار ساز و سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک بے جا ٹرک پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کے ٹرک پر بنائے رنگین آرٹ دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ لیکن ٹرک کے بیچ میں ایک ایسا ٹائر کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دراصل ٹرک کے بیچ میں لگے اس ٹائر کو ایکسل ٹائر کہتے ہیں، جو ٹرک کو لفٹ دینے میں مدد دیتا ہے۔ اس ٹائر کی مدد سے ٹرک کو اوپر اور نیچے کیا جاتا ہے۔ آپ نے سڑکوں پر چلتے ٹرکس پر غور کیا ہوگا کہ ان میں پہیوں کی تعداد 4 سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایسا کیوں؟ دراصل ٹرک میں کئی ٹائرز جوڑے جاتے ہیں کیونکہ بھاری بھرکم ٹرک کے وزن کو مساوی تقسیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹرک میں موجود وزن اٹھانے کے لیے کم توانائی استعمال کی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 9، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ رنگ ہوتا ہے جس کی جانب اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مختلف رنگ شخصیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پیارے یا آپ کے خود کا مزاج کیسا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تصویر میں سے کسی رنگ کو منتخب کریں اور جانیں کہ اس رنگ کے ہر شیڈ کے لیے پسندیدگی رکھنے والے افراد کی شخصیات میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ تیز سرخ رنگ، جس طرح ہر رنگ کے کئی شیڈ ہوتے ہیں، ویسے لال کے بھی کئی شیڈز ہیں۔ اگر اس رنگ نے آپ کو اپنی جانب کھینچا، یعنی یہ رنگ آپ کو پسند ہے، تو آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ نیلا رنگ، اس رنگ کے لیے پسندیدگی رکھنے والے افراد رحم دل اور پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ افراد اپنے ارد گرد کے ماحول کو جھگڑوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ضروریات سے پہلے دوسروں کی ضروریات پورا کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ پیلا رنگ، اگر یہ رنگ آپ کو سب سے پہلے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے تو آپ ایک تخلیقی، پرجوش اور پر امید شخص ہیں۔ آپ لوگ نئے تجربات کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ مسائل کا حل تلاش کرنا بھی ان کے لیے بے حد آسان ہوتا ہے۔ ہرا رنگ، لوگ ان افراد کو اپنے آپ میں رہنے والا یا اپنی ذات کی طرف توجہ رکھنے والا اور ہر چیز کو بہت غور سے پرکھنے والا، دوسروں کے سامنے اظہار خیال کرنے سے خوف کھانے والا قسم کا انسان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ افراد اپنا زیادہ تر وقت آس پاس کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بنفشی نیلا یا جامنی رنگ، یہ افراد بغیر سامنے والے کی وضاحت سنے ان کے جذبات جاننے کے ماہر ہوتے ہیں۔ نئے آئیڈیاز کا ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھنا ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔